هلو السلام علیکم. دا د صاحبزاده امیر خلیل تاسو سره 13 هفته وعده کړی و چې زه به بیا راځم او دې پروګرام سره هغه وعده کې لږ غونډې چینجز ضرور دي خو پروګرام سره خو حاضر یو او مونږ سره چې کوم دی نن ما غرنګ ملمانه ناستي خو نه زیات امپورټنت ما سره زما چې کوم دی وینګ مان زما کو هوست یا زه د کو هوست تاسو فیصله وینګ مان از بیٹر. وینګ مان از ګډ دا مې یو فلم نه کاپی کړی نو وینګ مان از هیر عثمان امین. صحیح ده. هاي عامر ثانک یو very much. مهرباني دا توایا چې وعده خلافي دی ولې وکا نه منډه وای چرته سره سټاپ وای دي چې لګ ایکسرسایز کی دا اف د کیمرا سونی دا پروګرام لا ټایم لا سیټ کړی ظالمان کیمرا هم وای ویورز تا کرا مون سره دلته دومره ډیر امپایران ناس دي کا چې منډه وغه سره دومره ځان له کمپلیکیشنز یاته. خیر هاو واز یور ویک؟ الحمدلله it was good as always. ډبل ای والا ویک ها ڈبل ای والا اچھا یہ نو ڈبل ای کیو everything is good, everything is fine. A1 وعده خلافی دی ولې وکا وعده خلافی مې زکه وکړه چې I am not all in all. زه هر یو ډیسیژن خپل نشم غشته نو آی کې زما ستا سپورټ هم پکار دی آی کې دنه چې کم دی پروډوسر صاحب چې کم دی کم سے کم اتزل ټایمونه بدل کړی دي نو امپاورمنٹ ایشو ده ورځ ټایمونه ورځ ټایم اینڈ هغه خبره نه کوو هغه بیا ناظرینو عزیز کو تاسو نن سوچ کوئ چې عامر خلیل سے چې پروګرام سٹارټ هغه شته اوس په دونه سیریس ولې ځکه چې د پهله 3 سکند بعد سنو سدو دغه ویشتي کنه چټکولا او صحیح شو نو نن سیریس ولې نن زموږ ګیسټ چې کوم دی هغه ډیر سیریس یو ډسکشن شروع کړو دلته کې کوم چې موږ پروګرام کې کنټینیو کوو خو کوشش وکړو چې لږ غپم پکې ولګو او هغه سیریس ډسکشن مې سیریس خبره وشي خو موږ سره ګیسټ څوک دی دیٹ از امپورټنٹ. سو زموږ چې کوم نن رائټ سایډ ته میډم ناسته زموږ د پاره ډیره باعزت او زما خو دې سره یو پروفیشنل ریلیشنشپ ډیره مودې نم روان دی. میډم سایما محبوب السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه تاسو ښه؟ الله شکر دی ډیر. This is amazing. I had a problem چې ما پروډوسر صاحب سره ډسکشن کولو چې زه میډم چې کوم دی 2-3 کالو نه پیژنم یا جنم ما چرې وسره پښتو کې خبرې نه کړې میډم له پښتو ورزي کنه ورزي دا نو زوی شو نو thank god she can speak in pashto زکه ما ټول عمر اردو کې and very not fluent it's okay. زمونږ هم چې کوم دی جوبل او ګودر مودر والا پښتو نه ده ماډرن غونته ده مونږ هم بس ماته ګوډه وایو خو مونږ سره چې کوم د پښتو ایکسپرت ناشته نو لیفت سایډ ته ورازو افاق صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو ښه جوړی ټیک ټاک کو زه د پښتو ماته ګوډه شاعري مې کړې ده خو ایکسپرټ نه یم خو بیا مونږ نه ډېر ښه ځکه چې تاسو نه خیم 300 کتابونه لیکلي دي او چې ماته ګوډه شاعري مې کړې ده پښتو کې څه د ټیکسټ بک بورډ میټریک والا کوم یو پاکستاني هم نه لیکل نه نن مې یو پاکستاني د پاره یو ډېر خسته چټکوله و اورې دا وی مونږه پاکستاني کې چې کوم بالکل کانکریټ رښتیا اوریدلې دي نو یا هم دا اوریدلې چې پاکستان کا شمالي علاقہ ٹھنڈا اور جنوبی علاقہ ګرم دی نه علاوه خبره ټي وی دا ډېر رښتیا بنوي په ټي وی خلک ډېر زیات رښتیا خبرې نه کوي چټکوله ویلې دا پکې کانکریټ رښتیا دي نور باندې خبره کوم کتاب حواله سره بزر شروعات وکما کتاب چې څوک ولېږي نو هغه خامخا پراود فول کوي ما کتاب لیکل دي زموږ قومي شاعر حواله سره راځي چې هغه چې کوم کتاب لیکلو نو هغه وایي چې زدا سي هغه سره ناسو ما ګاډي کې ناسو ما یو مسافر خپل کتاب مې بیک پیج باندې زما تصویر نو داسې مې کولو خو هغه بیس نارمل ما ته وکړه وی ما ورته وی چې دا کتاب زما دی کنه مې تصویر ته اچھا وی بیا ما ورته وی چې پاکستان قومي تر نام مالی کړی دا وی هغه به اچھا وی هغه نه بالکل نه متاثر کیږي وی ما ورته وی چې تل کچ ما نه پیژنې زه حفیظ جلندری یم اوہو وی هغه لاس راکو چې اچھا آپ بھی جلندر کے رہنے والے ہیں مطلب جلندر کا رہنے والا ہی امپورٹنٹ تھا. well coming back to Usman ما دومره خبره وکي now coming towards the topic څه ټاپک دی ټاپک موږ د کوم چې موږ سايما سره دلته کې لږ سات پہلا او سایما محبوب خو تاسو په پیج نه یې موږ سکرین باندې آن اینڈ آف ایز ا گیسٹ سو زلر راغلی دی خو بیا هم تاسو شارټ شانې انټروډکشن وکما شي از ا سیلف میډ وومن اینڈ شي از ان انټرپرینور خپل بزنسز کوي او ډیر زیات داسې وومن امپاورمنٹ لپاره غي کار کړي او ډیر داسې سوسایټیز او organizations associated دي involved دي کوم چې women empowerment او entrepreneurship کې کار کوي نو میم لکه شاید تاسو موږ ته چې خپل current what are you doing these days بیا به مخ کې ټاپک سر آپ اردو میں بتا سکتے چلیے میں اردو میں اگر بتا سکتی ہوں میرے زیادہ کنوینئنٹ. میرا نام سائمہ محبوب ہے اور ریسنٹلی میں نے اپنا ایک سیٹ اپ اسٹارٹ کیا ہے جس کا نام ہے اسمارٹ کاروبار بزنس ٹریننگ سینٹر. اس میں تقریباً 60+ بزنسز کی ہم ٹریننگ دیتے ہیں.
انیشیل ٹریننگ میں خود دیتی ہوں خواتین کو, اور ان کے لیے ہم میری اپنی مشینز ہیں, اس کے اوپر میں ٹریننگز دیتی ہوں, اور پھر جو چاہیں تو ان کو میں وہ بزنس جو ہے تو وہ ڈیولپ کر کے دیتی ہوں. بزنس سے مراد صرف ٹریننگز نہیں ہے, بزنس سے مراد یہ ہے کہ میں ان کو مشین جو ہے تو کسٹمائز کروا کے دیتی ہوں, ان کی لیبلنگ, ان کی پیکیجنگ, ان کی رجسٹریشن, آئی پی او سے رجسٹریشن, ہر طرح کی کر کے, اور فرسٹ بیچ میں خود ان سے تیار کروا کے پھر ان کو میں لیکن اس کے بعد بھی میں ان کا ہاتھ نہیں چھوڑتی, چونکہ خواتین کے حوالے سے میں کام کر رہی ہوں تو میں ان کا ہاتھ اس لیے نہیں چھوڑتی تاکہ اگر مشینز میں کوئی خرابی آ جائے یا ان کو لگے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ مشین گھر جا کے اور وہ پھر اسٹور میں رکھ دے, تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں فالو اپ کرتی رہوں. اس کے لیے میں مختلف پروجیکٹس, مختلف این جی اوز کے ساتھ میرے پروجیکٹ چل رہے ہیں تاکہ میں ایکسیس ٹو فائنینس بھی, کیونکہ یہ بالکل مائکرو لیول کے بزنسز ہیں, یہ کوئی ایسی نہیں ہے. میں نے جو مشینز کسٹمائز کرواتی ہوں وہ ایک غریب عورت اپنے گھر کے ایک کونے میں بھی وہ بزنس اسٹارٹ کر سکتی ہے. مجھے بہت بڑی انڈسٹری کی ضرورت نہیں, یہ صرف لوکل پروڈکٹس کی ہم لوگ پروموٹ کرنا چاہتے ہیں, لوکل بزنس کو, لوکل کمیونٹی کو, کہ ہم سیلز بھی ہماری اپنی ہو, پروڈکشن بھی ہماری اپنی, اور کنزیومر بھی ہمارا اپنا ہو. تو یہ چیز, یہ چونکہ یہ چائنا ماڈل ہے, یہ بھی بالکل کے پی میں نے ہی, میرا ہی انیشیٹو ہے چائنا ماڈل. اگر ہم چائنا کو تھوڑا سا ہم نے اگر اس کو مطلب ریسرچ اگر آپ لوگ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے اسٹارٹ ادھر سے ہی کیا تھا کہ ہم پروڈکشن بھی خود کریں گے, اور ہم جو ہے تو ہماری اپنی مارکیٹ کو ہم سپورٹ کریں گے. تو یہ ایکسپورٹ جو ہے تو امپورٹ جو امپورٹ پر نہیں جا رہے, ہم صرف امپورٹ پر اٹکے ہوئے ہیں. اور میں اکثر میں اس چیز, چونکہ میں کافی عرصے سے اسی فیلڈ میں ہوں, میں چیمبر کی سیکرٹری جنرل بھی رہ چکی ہوں, ابھی بھی میرے چیمبر کے ساتھ ہی میں کام کر رہی ہوں. تو میں اس چیز کو بہت قریب سے دیکھ چکی ہوں کہ آئندہ چند سالوں کے بعد ان امپلائمنٹ کا ایک ایسا سیلاب آنے والا ہے نا, جو شاید ہمیں کنٹرول کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا. اور اس کرنچ سے صرف بزنس کمیونٹی ہی نکال سکتی ہے گورنمنٹ کو, اور کوئی ان کی مدد نہیں کر سکے گا, اور کوئی راستہ نہیں, اور راستہ ہی کوئی نہیں ہے. تو جب تک ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی بزنس کی سائڈ پر نہیں لے کے آئیں گے, یہ انکیوبیشن سینٹرز کے اوپر ہمارا فوکس نہیں ہوگا, یہ ایف اے, بی اے, ایم اے, یہ چیزیں جو ہے نا تو یہ ہاں فری لانسنگ کر سکتے ہیں, لیکن اس کے بعد ان کی ویلیو ختم ہو جائے گی. دنیا اسکل بیس ٹریننگز کی طرف اور ایجوکیشن کی طرف جا رہی ہے. ہم لوگوں کا وہ جو کریکولم ہے وہ ابھی بھی وہ شاید 90-60-70 والا کریکولم ہے, وہ چینج ہونا چاہیے. تو اب تو ہماری مطلب ایک وہ نہ کارخانے میں طوطی کی آواز ہے, وہ ہم بول رہے ہیں, اب آگے دیکھتے ہیں کہ پروڈکشن کے حوالے سے اگر تھوڑی سی وضاحت کریں. کس قسم کی مشین؟ دیکھیں اس میں پروڈکٹس جو کہ یہ مشینز ہیں, اس میں یہ میرا ذاتی انیشیٹو تھا نا, تو میں چاہتی تھی کہ چھوٹی انڈسٹری کو پروموٹ ملے. تو اس میں میں نے جو چھوٹی مشینز ہیں وہ 10,000-15,000 کی مشینز ہیں. آپ لوگ پیکیجنگ کی مشین, اب میں اکثر جن کے پاس فنڈز نہیں ہوتے ان کو میں کہتی ہوں کہ آپ لوگ پنک سالٹ لے کے آئیں اور اس کو جو ہے تو پیس کے اور بس آپ پیکیجنگ کریں, اور وہ بھی آپ کا جو ہے تو 10,000 کا سالٹ 1 لاکھ روپے کے اوپر بہت آسانی سے سیل ہو جائے گا. یعنی یہ چھوٹی چھوٹی بازار سے چیزیں خرید کے لے کے آئے. میرا فوکس صرف وہ گراس روٹ ہے, مجھے نہیں ہے ضرورت کہ 10 لاکھ کی اور 20 لاکھ کی اور 50 لاکھ کی انڈسٹری ہو. یہ 50,000, 20,000, 2 لاکھ, 2.5 لاکھ روپے سے بھی آپ ایک بزنس اسٹارٹ کر سکتے ہیں. آپ کو ایک میں اپنی سکسیس سٹوریز تو میرے خیر بہت زیادہ ہیں, وہ انشاءاللہ آپ سے اور بھی ڈسکس کروں کہ میرے پاس ایک خاتون آئی ہیں, اور وہ ان کا جو تھا تو ایک تو ان کے ہسبینڈ پیرالائسس تھے, اور دوسرا ان کا یہ ایک ہاتھ مصنوعی تھا, یعنی وہ کسی وجہ سے. تو اب وہ میرے پاس آ گئی, اور میں یہ سوچتی رہی کہ اس کے لیے میں کیا کر سکتی ہوں, یعنی کون سی ایسی چیز ہوگی, مطلب مشینز کو چلانے کے لیے بھی آپ کا اسٹیبل ہونا ضروری ہے, آپ جو ہے تو پھر میں نے اس کے لیے ایسی مشین کسٹمائز کروائی کہ وہ آپ لوگوں نے سلائی مشین تو دیکھی ہوگی نا, وہ جس طرح وہ پریس کرتے ہیں, میں نے پھر خود کسٹمائز کروائی ان کے لیے مشین. اب وہ ماشاءاللہ تقریباً ان کے بچے ان کے ساتھ ہوتے ہیں, ان کے ہسبینڈ خیر پیرالائسس, تو وہ تقریباً 80,000 سے 1 لاکھ روپے وہ منتھلی انکم ان کی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں تو وہ مجھے خوشی دیتی ہیں کہ کوئی ایک بندہ جو ہے تو وہ غربت کی لکیر سے میں کم از کم کھینچ کے اس کو نکال. اس کو ہنسی کیوں ہے پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اس سے زیادہ کما رہی ہے. بڑے مشین صحیح. تو میں اس کی اسپیل سمجھ گیا. یہ چیز دیکھیں, یہ چیز جو ہے تو یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے. میں اس چیز کو سمجھتی ہوں کہ اگر میں یہ ساری مشینیں بیچ دوں تو میری ایک اچھی سی چھوٹی انڈسٹری
میں ڈیولپ کر سکتی ہوں. لیکن اگر میں ان ساری مشینس کے اوپر ٹریننگس دے رہی ہوں فری آف کاسٹ, میں پیسے چارج نہیں کرتی پچھلے کتنے سالوں سے, سر کو معلوم ہے. ایگزیکٹلی. تو اگر میں یہ ان مشینس کے اوپر ان کو ٹریننگس دے رہی ہوں صرف اس لیے کہ یہ میری رسپانسبلٹی ہے کہ یہ کم از کم اگر کوئی میرے ساتھ نہیں چلنا چاہتا تو وہ الگ سے اسی چیز کے اوپر کام کر سکے. میڈم خود انټرپرینور ہے, دا خبره وزه پښتو کې کم هغه خپل یو سٹارټ اپ خپل شروع کړو, اغي چې کم دی ته به یادي که یاد بنی چې فرست ټایم زدي سره ملاو شوم نو دی مالا یو پیکیج راکړ. ا پیکیج کې اورګانیک صابون او هغه صابون ډیر خسته طریقې سره پیک شوی. نو آی واز ریلی امپریسډ. هغه صابون چې کم دی هغه کور کې مونږه استعمال هم کو, اټ واز پیور اورګانیک لکه لوکل شیزونو نه جوړ شوی یو شی, داسې فیکټری آوټلیټ نه نور غلې خو خسته طریقې سره څنګه فیکټری نه کټ یو صابون نه راځي او ما رنګ کټو. نو آی واز امیزډ چې دا دی کور کې په چرکوانو باندې کړه دی څنګه کړه. نو ناو آی ریئلایز چې شي هډ ماشینز اینڈ کسٹمائز ماشینز او هغه صابون چې کم دی د پیکیجینګ دیٹ از ویری امپورټنٹ. دیکھیں بزنس د پاره چې کم دی یو فارمولا موږ یوز کوو, آی ته دا وی کہ اگر تمہیں بیچنا آتا ہے, یہ ایک اردو میں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر تمہیں بیچنا آتا ہے تو تم دنیا کا کوئی بھی بزنس کر سکتے ہو, بیچ سکتے ہو. بنانا بات کی بات ہے, پیکیجنگ بات کی بات ہے, مارکیٹنگ تمہیں بیچنا آتا ہے, بس تم یو آر اے گڈ سیلر تو تم دوسرے لوگوں کا بھی پروڈکٹ بیچ کے اپنا کمیشن لے لو. بالکل باقی چیزیں سیکنڈری. تو واپس راځو پښتو ته. سر وومن امپاورمنٹ ته تاسو کم نظر نه ګورئ, لکه د ښځو کاروبار د هغې فلاح و بهبود خبرې که پکې راشي, د هغې رایټس خبرې پکې راشي. یو اپالوجي زه به دغه د سوال کې لږ شان چینج وکړم, یو بل انګل نه به دا اپروچ. جی شور شوټ اټ. میډم څنګه خبر وشوه دی چې د وومن امپاورمنٹ دپاره کار کړی او کوي هم, رائټ. 1907 یا 1908 کې امریکا کې ماډرن فیمینزم موومنٹ شروع شو سفرجیټ سره. بیا 60s او 70s کې کوم دغه شو کنه, نو هغه بیا وومن امپاورمنٹ کې کنورټ شو. زموږ ایسٹ کې مونږ نارملی دا وایو په ټي وي باندې اسم چې وومن پیلن امپاورډ وی او یو بیل دغه دی کنه, سوسایټیل یو بیل دی, ویسټرن یو بیل دی, بیا زموږ ریلیجیس یو بیل دی. یس خو بیسک مقصد مې دا دی چې وومن امپاورمنٹ باندې کافی خلک کار کوي. یس ښځې به کله امپاور کیږي؟ یس سوال دا دی. سوال شروعات لکه مونږ وګورو که نه په هر سیز کې تبدیلي یا مونږ دا وایو چې جدت را روان دی. نن نه لس کاله وړاندې که ته وګورې نو دا به یو عیب ګڼلو, خاص کر په مضافاتي علاقو کې چې زنانه به څه یو کار به څنګه کوي, ولې به یې کوي, سړي یو که نه مونږ یو که نه مونږ کار کوو که نه. خو اوس که ته وګورې لکه څنګه چې میډم خبره وکړله, یو خو تقریبا زه دې سره تقریبا 10 کالو نه پېژنم. نه صرف دا د دې سماجي خدمات هم ډېر سیوا دي, لکه ما چې په کم پلیټ فارم باندې دا لیدلې دا کوریج مې ورکړی دی, نو زه یقینا د دې ستاینه کوم. اچھا اوس زمونږ سره نږدې په ګاونډ کې د ضلع مومند سره تعلق لرونکي یوه فیملي ده, نو د هغې سړي چې دي هغه رشکې چلوي. د زنانهو پوښتنه خو د هغې رهن سهن ډېر زبردست دی, مونږ نه هم ښه دی. ما پوښتنه وکړه یار د دې طریقه وردات څه دی که نه؟ ما ته ووایي چې د دې په کور کې یو 6-7 زنانه دي, هغه په دې کپړو باندې هغه نګینې سمثینګ داسې او څه چې ماشومان یې دي, خویندې دي, لوریان یې ټول په دې باندې لګیا دي. او سهار ښه زبردست یوه سوزکۍ ورته راشي, دوی ته هغه کپړه کېږدي, بیا دوی په کارو کې بیا یې اوسي, او چې مونږ ګورو د هغې رهن سهن څه دی. نو اوس ښه دی, مونږ نه ښه دی. اوس چې کوم دی که نه هغه تبدیلي داسې راغلی ده چې دا خبره اکسپټیبل شوه د هغو سړو دپاره چې کومه په هغه زړو قبایلي علاقو کې به اوسېدل یا به هغه رواج و هغې نه به متاثره و, نه نه ښځه به څنګه کار کوي. اوس داسې هم شته, زما خیال دی چې دې سره به هم داسې سړو رابطه کړې وي چې یاره که زمونږ کور زنانه ده, داسې یو هنر وي, داسې یو یا مونږ دلته راولو, یا تاسو چې څنګه تاسو دا ټیچینګ طریقه ده چې هغه, نو دې کې تبدیلي راغو. دا یو ښه دی. زمونږ په معاشره کې یوه مسله دا ده چې یو سړی ګټي او 10 کسان ورته ناست وي. بالکل. نو هغه یو سړی به کرپشن هم کوي, غلطه طریقه به هم استعمالوي. نن سبا ټایم کې چې د مونږ والدین په ټایم کې به یو کس مینج کولی شو, نن سبا نه کېږي. نو که چېرته زنانه په هر کور کې د سړي سره دغه شان ملاتړ وکړي لکه څنګه چې دوی وویل مرسته چې وکړي په فاینانشلي, نو نه صرف دا چې د سړي ستونزې به کمې شي, بل سړي به معاشي صورتحال چې دی هغه به هم ټیک شي او د کور به. مونږ سر خبر به کومه
رشید افاق سے خبره غو تاسو وومن امپاورمنٹ باندې تاسو ایکسپلین کو چې هغه ما څه کار روان دي او څه شی دی او سوال زما دا و چې کله به امپاور کیږي په دې مملک خبره کو تاسو نن تاسو کومه خو یو کوټ شین د مینه بعد جی ویلکم بیک ناظرین عزیز موږ یو کوټ شه د مواغه شه د مینه په لمه چې رشید افاق صاحب نه یو سوال کړم او سوال به چې سایما میډم نه بیا کوم وومن امپاورمنٹ باندې ډیر مدینه کار روان دی 10 کال پہلے چې هغه کوم ځای کیو کنه اوس کرنٹلی هغه نه ذات امپاورډ دي 50 کال پہلے جو هغه نه ډیر ذات امپاورډ دي صحیح خو خصه به کله امپاور کیږي چې مونږ وای یس او خلک په خپل مو چې اوس مونږ امپاورډ یو صحیح او جلسې جلوسونه نو بس اچھا اس میں ایک بات میں تھوڑا سا ایکسٹرا کرتا ہوں. میں نے پچھلی دفعہ ایک آرٹیکل لکھی تھی گیلامنا ترور. ایک تو وہ عورتیں جو ہے نا فطرتاً گیلامنا ترور ٹائپ کی ہوتی ہے. گیلامنا ترور مطلب وہ جو ایک پوپی ہوتی ہے جو خالہ ہوتی ہے جو ہر دفعہ ہر ایونٹ میں چاہے شادی ہو چاہے اس میں وہ گلے کرتی ہے مجھے کھانا نہیں دیا مجھے ٹائم نہیں دیا مجھے فلانا اچھے طریقے سے. ایک تو عورتوں کا یہ مسئلہ ہے. اگر آپ 50 سال کے رہیں گے نا 100 سال کے بعد بھی یہی گلے ہوں گے. ایک بات. دوسری بات آپ ہمیں تھوڑا سا بتائیں اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ عورتیں جو ہے نا وہ فطرتاً امرانہ ذہن کی مالک ہے. یہ الگ امرانہ ڈکٹیٹرشپ ٹائپ یہ الگ بات ہے کہ معاشرے میں وہ دب چکی ہیں یا فار ایگزامپل مرد جو ہے نا وہ اسے دبا کے رکھنا چاہتی ہیں یا دبا چکے ہیں لیکن وہ پھر بھی وہ کرتی ہے نہیں. تو اگر اور بھی پاور میں آ گئی تو مجھے لگتا ہے ابھی بھی شاید آپ کے پاس ایسی شکایتیں آ چکی ہوں گی کہ فلانی عورت نے اپنے ہسبینڈ کو کہا ہوگا کہ بھائی ابھی تو میں بھی کما رہی ہوں تم کون ہو بھاڑ میں جاؤ میں بھی کما رہی ہوں تم بھی کما رہے ہو تو ڈفرینٹ کیا ہوا فرق کیا ہوا مجھ افاق صاحب ځان دومره تکلیف ورک اردو کې سوال کې خیر پښتو کې بم دی نہیں تو اس لیے یہ آواز تھوڑی سی دل سے نکلی ہے سر آپ کی یہ آواز آپ کی تھوڑی سی دل سے نکلی ہے آخری والی وہ تو ٹھیک نہیں میرے ساتھ تو یہ مسئلہ نہیں ہے مان لیتے لیکن عورتوں کے حوالے سے تو ہم تینوں فیس کر رہے ہیں لیکن یہ مسئلہ نہیں. اب اس پہ بات کریں کہ کیا آپ اس کو مانتی ہیں کہ عورتیں آمرانہ ذہنیت کی مالک ہیں؟ فرسٹ سیکنڈ جب عورت پاور میں آتی ہے تو مرد کو وہ توجہ نہیں دیتی ہے جو اس کو چاہیے ہوتی ہے. ابھی یہاں پہ میں سٹاپ کروں گا بات کو. صرف میڈم سے یہ ایک ریکویسٹ ہے کہ کھل کے جواب دیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں کرسی پیچھے کر لیتا ہوں تھوڑی سی مجھے نہ لگ جائے بیسیکلی تو میں سر کو اپنا استاد سمجھتی ہوں نا تو اس لیے ہمارے لیے محترم ہے. میں اس بات کی گارنٹی لیتا ہوں کہ جب بھی آپ کو اور کوریج کی ضرورت پڑے گی افاق صاحب ادھر ہی ہوں گے. آپ ٹینشن نہ نہیں یہ مسئلہ نہیں. افاق صاحب مجھے اتنی کوریج دیتے بھی نہیں ہے. وہ میں شروع سے ہمارے یہ تو ہمارا مسائل چل ہی رہے ہیں لیکن ایسے تعلق اچھے. میں ایک تو یہ جو گیلا منا ترور ہے نا یہ ٹرم عورتوں کے لیے یوز نہیں ہوتی. جو مرد گیلے کرتے ہیں یہ ٹرم ان کو کہی جاتی ہے. تو یہ تھوڑا سا میں تصحیح کر دوں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ امپاورڈ عورت کس کو کہتے ہیں؟ امپاورڈ عورت وہ ہوتی ہے جو اپنے بچوں کو سپورٹ کر رہی ہو, جو اگر کما رہی ہے, اگر وہ اپنے ورک پلیس پر ہیرسمنٹ کا شکار نہیں ہے یا وہ ہیرسمنٹ کا شکار ہونے کے بعد اس کے اوپر ریئیکشن دے سکتی ہے, اس کو معلوم ہے کہ کون سے فورمز ہیں, کس جگہ میں جاؤں گی اور کس طرح میں نے اس کا سرباب کرنا ہے وہ, یا اگر وہ کما رہی ہے اور اس کا شوہر اس کا گھر بیلنس ہے یا اس کے بچے بیلنس ہے, وہ امپاورڈ عورت ہے. ہاں ویسے اگر وہ کما رہی ہے اور یہ سارا کچھ ہے تو پھر میں یہی کہوں گی کہ وہ کمانے کی مشین ہے. تو اس بحث میں نہیں جاتے. آپ لوگ اس انسیکیورٹی سے نکلیں. 52% آبادی ہے. اگر 10 میں سے 6 لوگ کھائیں گے اور 4 لوگ کام کریں گے تو ملک کم از کم ترقی نہیں کرے گا. وہ آپ لوگ صرف یہ کہ وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہی ہم رہیں گے جو کہ اب اس وقت ہم ہیں. تو یہ انسیکیورٹیز ختم ہونی چاہیے. آپ ہماری آواز ہیں, آپ ہماری بھی آواز ہے. بینگ اے جرنلسٹ آپ کو یہ آواز آگے پہنچانی ہے, آپ نے گلے نہیں کرنے ہم سے. اور سب سے بڑی بات ہمارے کچھ کلچرل بیریئرس ہیں, ہم ان کو لے کے چلتے ہیں. میرے جو انیشیٹو ہیں وہ میں بار بار ایک ہی بات کری تھی کہ آپ اپنے گھر کے کونے میں بھی یہ بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں. میں ان کو یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ نے میرے سیٹ اپ پر آنا ہے اور میرے لیے پروڈکشن کرنی ہے. جتنی مشین چھوٹی ہو سکتی ہے میں اتنی کسٹمائز کر کے چھوٹی کروا دیتی ہوں کہ وہ سنگل فیس کے اوپر لگ سکے. مطلب یہ چیزیں میں بھی سوچتی ہوں کہ روز گھر سے نکلنا میرے لیے مشکل تھا. میرے بچے چھوٹے تھے, مجھے ساری پریشانی تھی. ابھی بھی مجھے ہے کہ پتہ نہیں انہوں نے کھانا کھایا کہ نہیں, ٹیوشن کے لیے گئے کہ نہیں. یہ سب عورتوں کے مسائل ہیں. آپ صرف جاب کرتے ہیں, گھر جا کے آپ حکم چلاتے ہوں گے, تھک کے آ گیا ہوں چائے لے کے آؤ, یہ ہے کوئی بچے آ کے ٹانگیں دباتے ہوں گے, یہ سارا کچھ. ہمیں یہ مسائل ہمیں ڈبل
देनी होती है। फिर हम घर जाते हैं, चादर बुर्का उतारते हैं, फिर उसके बाद हम खाना बनाते हैं, हम ये सारी चीज़ें भी देखेंगे। अगर वो स्ट्रेस में आती है, वर्कलोड ज़्यादा हो, स्ट्रेस भी ज़्यादा हो जाता है ना, आप उसको इंसान तो समझे ना। वो स्ट्रेस में आके आपको छोड़ के नहीं जा रही, वो स्ट्रेस में आके आपको लड़ रही है। अगर वो आपसे लड़ रही है तो फिर उसका जवाब लड़ना नहीं है, उसका जवाब एक अच्छा जुमला हो सकता है, थोड़ी सी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आप अपना हाथ बटाएं। एक औरत को आप इसी तरीके से अपने साथ लेके चल सकते हैं, वो उसको इंसान समझे। जिस वक्त आप उसको अपने साथ एक दूसरा इंसान समझने लगेंगे, औरत में कैपेसिटी ज़्यादा है मर्द के मुकाबले में, उसमें बर्दाश्त भी ज़्यादा है, वो बैक वक्त माँ और बाप दोनों का रोल प्ले कर सकती है। लेकिन मर्द माँ और बाप दोनों का रोल प्ले नहीं कर नहीं, मर्द सकता। के पास ऑप्शन होते हैं, और दूसरी शादी औरत करने। एम्पावर्ड होगी, वो बाहर भी काम करेगा, वो घर में भी, वो घर में काम उसका जो जैसा घर होगा वो फिर आप ये बॉयज हॉस्टल भी देख रहे। और जब औरत काम करती है तो ये चीज़ें आप लेके चले, आप लोगों को उस औरत से कोई मसला नहीं होगा जो कमा रही है। हाँ, अगर वो मसाइल का शिकार है तो वो रिएक्शंस दे। अच्छा सॉरी, मैं आपकी बात में एक वो ऐड करता हूँ। जनाब ने जो बात की चे زنانو ته چې کله پاور ملاو شي کنه ډیکټیټرشپ طرف ته ځي کنه د کی یو سیز ایډ کول غواړم ضروري نه چې زه دې سره اتفاق کوم د خبرې سره ضروری نه ده هر یو کس اتفاق کوي. خو سټیټسټیکلی It is like that. زیاتر چې د دنیا کې هیستوري کې هم او اوس هم سړی ان پاور دي. ګورنمنټس خبره کومه صحیح شو، ګورنمنټس کې سړی ان پاور دي، ډیر کم پرسنټیج خزو آباد شوی، خو خزو هغه پرسنټیج چې کوم پاتې شوی دی کنه هغه کې اوورال کنه سټیټسټیکلی هغه ټینیور کې زیات سخت یا دغه ټایم پاتې شي. فار ایگزامپل مارګریټ تھیچر ووالو مارګریټ تھیچر انګلند هغه پرایم منسٹر وا اوس پورې هغه صرف یو ریسنټلی چې دی یو سو مشته پهله ما بخال یو بل فیمیل سو 40 ورځې لپاره یو دغه پاتې شي، یو پرایم منسٹر هغه بیا غي ریزاین ورکړ دغه شو. کرنٹ هم چې کوم دی د جرمني هغه چانسلر فیمیل ده انګلا نه اوس خو نه ده، خو د پهلنې مسلمان ملک پرایم منسٹر چې کوم دی بنظیر بوټو وا بیا داسې حسینه هغه پاتې شوی بنگلاديش والا. سو بنگلاديش ایگزامپل د جوړ کو کنه نو هغه چې ډیکټیټرشپ کې there was a 100% problem. فټ There was, کیږي. خو we have male dictators. مارګریټ تھیچر باندې ویل کیږي چې she was the worst prime minister in the history in the 2000 year history of England. Yes. Sure, she was the worst leader. No, that statistically election مثالیں اگر میں دینا شروع کروں نا مردوں تو کی، میل میں بہت نو سڑے ہو جاتی ہے نا، مرد تو زیادہ ہے تعداد میں. زیادہ نہیں، آپ لوگ ہمیں آگے آنے تو دیں. عورت میں ایک مدرہڈ ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے چاہے وہ جیسی بھی عورت ہو. آپ لوگ اس کو چیلنج کر کے اس کو بنا دیتے ہیں ڈکٹیٹر. وہ پھر مقابلے پر اس وقت آتی ہے جب ایموشنل عورت تو ایموشنل ہے. تاسو پلیز تاسو یو خبره وکړه کنه چې سړی زی او بیا زنانه ته وایي چې چهره والا وګره والا روب کوي کنه. یو بزرگ یو مولا خبره کوله چې یو بزرگ یوې زنانه سره څه هیلپ وکړلو، یو بل سړي سره څه هیلپ وکړلو، نو بیا ورته وایي چې دا خبره نه ته چاته وایه او نه زه به زه چاته وایم. هغه ټیک ده وی مولا ته یو سړی پاسې چې تا ته دا خبره بیا چا وکړه، دا دواړه خو فار ایگزامپل بزرګان وو چې دوی ډیسایډ کړه چاته به نه وایو، نو تا ته چا خبره وکړه، ته ما ته داسې وښیه چې دا خبره به تا د چا کړې وي چې هر سړی چې کور ته راځي نو هغه به ښځې ته وایي چې چهره واخله، هغه به وایي جي والا سرکار، اوپره والا هغه به وایي جي والا سرکار. ټولې ښځې داسې نه دي او ټول سړي دومره خوش قسمته نه دي. زموږ یو ملګری دی هغې سنډې په ورځ چوټي وي نو کال نه اخلي، نو ما ورته چې کال ولې نه اخلې رزیله، هغه وایي زه جامې وینځم سنډے په ورځ جامې وینځم. اس کا میں ایک سیریس جواب آپ کو دوں گی. آپ لوگ اس چیز کو مطلب بہت فن میں لیتے ہیں یا اس کے اوپر ہنستے ہیں کہ دوسری شادی کی اجازت نہیں دیتی. اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت ہے، لیکن اگر آپ بیلنس کرتے ہیں، سعودیہ میں خواتین خود اپنے شوہر کی شادیاں کرواتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر اس نے دوسری شادی کر بھی لی تو مجھے اور میرے بچوں کو فائنینشلی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. شوہر گھر سے جائے گا، میں اسی گھر میں رہوں گی. ایسا ہی ہے نا. وہ پھر شوہر کو اجازت دے دیتی ہے. ادھر کے پی میں کیا ہوتا ہے یا پاکستان میں کیا ہوتا ہے، شوہر کہتا ہے میں دوسری شادی کر رہا ہوں، وہ سب سے پہلے بیوی کو میکے بھیج دیتا ہے بچوں کے ساتھ. تو وہ کیوں اس کو دوسری شادی کی اجازت دے گی؟ میں اس کا جواب دوں؟ نہیں، میں کمپلیٹ کر لوں پلیز. پلیز پلیز. وہ پھر وہاں سے سٹارٹ کرتی ہے. میرے پاس جو عورتیں آتی ہیں وہ گھر سے چونکہ میرا بیک گراؤنڈ آپ کو
पता होंगे, तो वो आती है कि जी अब हमने शोहर ने हमें छोड़ दिया, हमारे पास 3 बच्चे हैं, हमारे पास 4 बच्चे हैं, और शोहर जो है तो अब हमने केस कर दिया, और बहुत मतलब खुशी की बात यह है कि अगले 6-6 साल तक गवर्नमेंट या अदालतों को पता ही नहीं होता कि ये टाइम कैसे गुजरेगा। जब तक उसके पास जॉब नहीं होती, वो जीरो से वहाँ स्टार्ट करती है 35+। अभी मेरी गवर्नमेंट से यही बहस चलती है कि आप लोग जो एज लिमिट देते हैं लोन में या किसी भी किस्म की स्कीम्स में, ये हटाएं। औरत तो स्टार्ट उस वक्त करती है जब उसको मसाइल का शिकार हो जाती है, जब उसके बच्चे उसके पास होते हैं, वरना उससे पहले तो वो उसको माँ बाप शहजादी बना के रखते हैं। शोहर भी कुछ अरसा तो ठीक ही होता है, फिर उसके बाद ही वो नए मामलात में पड़ जाते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं तो ये सीरियस है। गवर्नमेंट जो है तो ऐसा कुछ रूल्स हों, कुछ कवानीन मौजूद है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। अगर ऐसा कुछ है कि शोहर घर से जाएगा, बीवी उसी घर में रहेगी, मैं आपको 60% औरतें कहेंगी कि जाओ शादी कर लो दूसरी, ये चीजें मैं यानी ये बात आप हमें लिख के देगी। मैं भाभी की गारंटी नहीं लेती, बाकी औरतों की मैं देखिए मैं बताता हूँ, देयर इज अ प्रॉब्लम। ये दा कम किस्सा दा कना दा द्वे मोदा د دې زیات چې کوم تعلق دی د هغې دې ټیم ریلیجن سره نه دی، د سب کانټیننټ چې کوم ځای کې مونږ اوسېږو، انډیا، پاکستان، نیپال، زمونږ کلچرل ایشوز دي. کلچرل ایشوز څه دي؟ بیکاز زمونږ خو چې کوم دی 1947 کې ازادي میلاو ده، هغې نه مخکې چې کله زمونږ د ودونو رسومات وګورې ټول د هغې غونتې دي. زمونږ چې کوم اوس د هغې قانون دا وایي چې ته یو نه زیات واده نشې کولی. تاسو ته دا پته ده چې پنجاب کې غټه غوښه ډېره کمه میلاویږي. ریزن بیکاز ای غټه غوښه کې عادت نه دی، غټه غوښه پښتانه انفلوئنس زموږ مهندي، بارات، ولیمه، دا د اسلام شیزونه خو نه دي. this is originated from there. so the cultural issue د لاسه زموږ چې کوم زنانه دي سپیشلی دلته، او ایون سړی هم سړی کا ډیر مسائل کې د نګيري عادت ویم واده طرف ته سوچ نه کوي پهلا، او چې کوم او کی نو داغه منس کې ټولو نه غټ دیوال چې کوم دی داغه خپل خزوي. ګوري پہلا نئے خزا سر اس کا بہتر جواب دے سکتے ہیں. پہلا نئے خزا اس چچا کڑی دی چچا کڑی دی هغه به دغه جواب ورکړي، خو زمان نه دی خیال چې کوم پہلا نئے خزه ورته ډیر په خوشاله اجازت ورکړي وي. پاکستان کې یا زموږ په دې سیمه کې دا کلچرلی دا سے ایکسیپٹیبل نه دی. سعودیہ میں ایکسیپٹیبل ہے کیونکہ وہاں پہ نسل در نسل یہ چیز چل رہی ہے. ہم دغه رنګ دي په زور خاوند ته بدونه کوي، بلکې الته دا سه دی چې خاوند ته هغه مرګري وته تانی ورګي زمونه زما خاوند دوی خزي ستا خاوند صرف یو خزه ده صحیح شنو هغه کې مغیرات شنو ماشاءالله فیکٹر پاکستان is there is a cultural issue to this the societal اس کا societal چیزوں سے کوئی ڈائریکٹ پرابلم نہیں ہے. آپ جو ہے نا ایکسیپٹنس نہیں ہے اس چیز کی. جس نظر سے دیکھ رہے ہیں وہ مرد کی نظر ہے، اور میں جس نظر سے دیکھ رہی ہوں وہ عورت کی نظر ہے. اور میں جن لوگوں میں مطلب جن کے ساتھ میں نے کام کیا نا وہ عورتیں تھیں جو گھر سے نکالی گئی یا جن کو ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہو سارا. آپ جن مردوں کے ساتھ کام کرتے ہیں نا ان کی 2-2 3-3 بیویاں، تو یہ جو ہے نا تو سیناریو مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ جو ہم بیٹھے ہوئے نا ہم زیادہ کوالیفائڈ ہے اس پہ بات کرنے میں ان سے ان دونوں سے سوال پوچھ لیتا ہوں. کر رہی ہوں نا 95% میڈم ان سے پوچھ لیتا ہوں. پہلے آپ لوگ جو دیکھیں میڈم موقع دیں گی نا ہمیں. اس وقت 3 مردوں کے درمیان میں اکیلی ہوں. نہیں آپ کو ہم وہ نہیں کریں گے جینڈر کے بیسس پہ، ہم وہ نہیں کریں گے، آپ پہ پریشر نہیں ڈالیں گے. ابھی ان پہ جو ہے ان سے سوال آپ لوگ تاسو چې کله دا یو ثانیہ کې دا تاسو سره کړه. اچھا مجھے ابھی پتہ چلا انسان مجھے صرف آفاق کا صاحب کا یہ دونوں کے ساتھ ہونے والا تھا. میڈم آپ ثانیہ مینز دا بربادی، مطلب دا سړی په هغه کې مثال دی چې وی په یو کہانی چې ته یو ځل درز خورې که نه پکار نه چې دویم ځل پې وخورې. تاسو دواړو چې وقت کرتا ہے پرورش برسوں حادثہ ایک دم نہیں ہوتا، تو ان کا پہلے سے پلاننگ اسٹارٹ تھی تو ایک دم کا حادثہ نہیں تھا. تاسو ته اجازت وو کله چې چرچل وزیر اعظم وو په پارلیمنت کې په دې خبره باندې بحث راغلو چې د قانون کې سانحه واچو که حادثه واچو. سانحه یا حادثه. چرچل وزیر اعظم چاوي چې سانحه ټیک دی، چاوي چې حادثه ټیک دی. اپوزیشن لیډر دا وخت پاسې دوته چې زبر د ایکسپلینیشن وکم لایک او وې ک چرته زموږ وزیر اعظم چرچل په ټیمز باندې روان وي او خپای خطا شي دریا ټیمز ته ور پریوزي نو دا حادثه ده.
ها او که څوک یې راوباسي بچي کی نو دا سانحه ده. د دې سانحې او د حادثې تپوسونه به موږ کوو. سانحه دومره غټه جوړه کړه که نه. نو د دې دواړو تپوسونه به زه تاسو نه کوم، یو وړوکی شان د دمه اخلو او دا سانحې ته واپس راځو. ویلکم بیک جی، واپس راغو خیبر فورم ته او سانحې باندې او حادثې باندې خبر روانې وې چې دا سانحه ده که حادثه ده. تاسو خبره کوله منځ کې ما بریک لګولې او نو تاسو خبره کنټینیو کې بیا میډم طرف ته ځو. لکه تاسو وو چې دا سانحه اول خو چونکې تاسو خپله دې کې ایکسپرټ یې دیټس وای تا ډیسایډ کړه چې دا سانحه ده حادثه نه ده. اوس بارے میں چونکہ پشتو اور اردو کے ډیر بلد نه دی انګلیش کې دی نو حادثہ مطلب واڑاوی سانحہ مطلب جب زلزلہ آ جاتا ہے طوفان آ جاتا ہے تو اس کو سانحہ کہتے ہیں. اور حادثہ گاڑی کی ایکسیڈنٹ ہو گئی ہے اور تو انہوں نے جب اس دوسری شادی کو سانحہ قرار دے دیا مطلب یہ خود اس کو درد کا پتہ ہے اس کو اس کی بڑائی کا پتہ ہے اس کی تباہی کا پتہ خبره ہے. صحیح ده سانحه ما ځکه ویلې چې دا کدا په دې نو حادثه و دا به اوس ټول عمري. واپس پر اعظم زموږ ټاپک ته میم تاسو ډېر ښکلي یو دغه وکړه که نه چې یو ښځه کله خپل ورک پلیس کې هراسمنټ خلاف اواز اوچتولی شي ته وي زما رائټس دي او هغې باندې قدم هم اخیستی شي. رائټس پته لګېدل صرف ضروري نه وي چې هغه سټپ هم اخیستی شي هغه کول دپاره نو هله به هغه امپاورډ شي. یو خو تاسو نه ما دا خبره کوم چې تاسو دوه درې اگزامپلس کوم ورکړي هغه به ورکینګ وومن ورکړي چې کوم هاوس وایفز دي هغه به تاسو مینشن نه کړل. امپاورډ دونوں کے پرسپیکٹیو سے آپ جواب دیں. هغه ځکه دا سٹارټ کې ویسټرن فیمینزم هغه دا یو انګل او چې هغه دا دغه چې نه هاو بینګ ا هاوس وایف از دغه سلیوری یو طریقې نه ٹھیک شو نو تاسو دې سرسده کوئی یا نه هغه هم امپاورډ کی راځي. سر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہاؤس وائف جو ہیں تو وہ ورکنگ وومن نہیں ہوتی؟ مطلب وہ گھر میں کیا کر رہی ہوتی ہیں؟ یا آپ کو اگر آپ کے کپڑے تیار مل انہوں رہے نے ہیں امریکہ کی ایگزامپل دی کہ وہاں پہ اس کو اس طرح پورٹری کیا گیا. آپ کا اس کے بارے میں کیا پورٹریٹ تو کیا گیا لیکن آپ اپنا بھی تو کوئی آپ کا سٹانس بھی تو کوئی ہوگا نا. ہاؤس وائف ایک فل ڈے ورکر ہوتی ہے میرے لیے بلکہ وہ دن اور رات دونوں اس نے صبح بھی اپنا کام دوپہر شام مطلب اس کے جو ہے تو اس کی کوئی ٹائمنگس نہیں ہے اس کی کوئی چھٹی نہیں ہے تو اس کو آپ جو ہے تو ورکنگ وومن سے الگ نہیں سمجھ سکتے. ہاں یہ ہے کہ اس کی انکم جو ہے تو وہ اس کا ذریعہ اس کا شوہر ہوتا ہے. اگر ایک شوہر اپنی بیوی کو گھر میں بٹھا میں بہت زیادہ فورس نہیں کرتی خواتین کو کہ آپ کام ہی کریں اور یہ وہ نا کیونکہ اگر ایک شوہر جو ہے تو اپنی بیوی کو سپورٹ کر سکتا ہے اپنے بچوں کو سپورٹ کر سکتا ہے تو وہ اور اگر اس کا گھر ڈسٹرب ہو رہا ہے تو وہ پھر کوشش کرے کہ وہ اپنے گھر کے اندر ہی رہے. یہ جو بزنسز ہوتے ہیں آپ کا وہ آپ نے ابھی ایک مثال بھی دی تھی کہ وہ گھر کے اندر جو ہے تو موتی ٹانگ دیتی ہے سارا کچھ. تو اگر فری لانسنگ ہو جاتی ہے میں خود بھی ٹاپ ریٹڈ فری لانسر ہوں اپ ورک کے اوپر تو یہ چیزیں بھی وہ گھر کے اندر کر سکتی ہے. لیکن اگر وہ ہاؤس وائف ہے اور اس کا شوہر اس کو سپورٹ کر رہا ہے تو میرے خیال میں تو وہ بھی ٹھیک ہے وہ امپاورڈ عورت ہے. اور اگر وہ اپنے گھر کو صحیح سے لے کے چل بھی رہی ہے اس کے بچے اسی طرح ہیں جس طرح اس کی فیملی چاہتی ہے اس کی تربیت اس کی تعلیم یہ ہر چیز تو اس کو اور ایک بہترین نسل آگے لے کے آئی ہے. کیونکہ ہماری جو مائیں تھیں 90s اور 60s 70s کی وہ گھروں سے نہیں نکلتی تھی لیکن ان کی جو بچوں کی تربیت ہوتی تھی وہ آج کل جو انٹرنیٹ کے دور کے بچے ہیں نا ان سے زیادہ بہتر تھی. ان کے کچھ وہ ہوتے تھے ایتھکس ہوتے تھے یہ ساری چیزیں وہ ان کو مائیں سکھاتی تھی. وہ مجھے لگتا ہے وہ 8-10 سال کی عمر میں تو کہیں جا کے اسکول جانا شروع ہوتے تھے. اس سے پہلے وہ جو کہتے ہیں نا کہ ماں کی گود پہ آپ کی پہلی درسگاہ ہے وہ اسی طرح بالکل. اور وہ اس وقت کے جو میٹرک بھی ہوتے تھے آج کل کے ماسٹرز بھی مطلب ان سے بھی بہتر ہوتے تھے. تو یہ ساری چیزیں اور امپاور وومن ہر چیز کو جو لے کے چلے اگر کہ وہ کسی بڑے فورم کے اوپر تقریر کر سکتی ہے لیکن گھر آ کے اس کے بچوں کی تربیت برباد ہو چکی ہے تو میرے خیال میں اس کو پھر میں امپاورڈ عورت نہیں کہوں گی. اس میں ایک اور اینگل ہے کہ امپاورمنٹ کا ایک یہ بھی ایک اینگل بول لوں گا اگر دا قتل کی کنا چکلا خزتا د سړی ضرورت پاتې نشو نو مطلب دی هغه امپاورډ شو. دا زونه چې زما ډیفینیشن دا دا ما ریډ کړی دا کہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ
کو لگتا ہے کہ آپ کسی کے لیے اہم ہیں تو اس کا راستہ آزاد کر دو. اگر وہ واپس پلٹ کے آتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ آپ کا ہے, ورنہ اگر وہ ڈیپینڈنٹ رہ کے آپ کے ساتھ رہ رہی ہے اور مار بھی کھا رہی ہے اور گالیاں بھی سن رہی ہے اور آپ کی بڑا 14 فروری والا شعر تھا یہ اس کو آزاد چھوڑیں, وہ آپ کے ساتھ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر آپ کی معذوری میں بھی آپ کے ساتھ ہے, آپ کی غربت میں بھی. لیکن اگر وہ آپ کے ساتھ صرف اس وجہ سے ہے کہ آپ نے اس کو اپنے اوپر ڈیپینڈنٹ رکھا ہوا ہے تو وہ پھر آپ کی بات ختم نہیں ہوگا. آپ کی بات میڈم کو ٹارگٹ نہیں کرنا, تاسو زما خبره غلط انګل نه واغشته زه دا ویما چې دا ویل کیږي چې خزتا ویل راضی ہوتا سرم تاسو له دا خبره کوي موږ خو هغه نه اگر میں موږ د سوسایټي کې اوسېږو نه موږ کتابونه وایو اخبارونه وایو آرټیکلز وایو میں آپ کو کتابونه تاسو ولې نه وایي زد ایز ا تھرڈ پارٹی میں زدا ایکسپلین کول غواړم چې دا کم عثمان امین خبرو کا یس دس از ټرو بیکاز چې کم نن سبا سوسایټي کې یو مهم او یو کیمپین شروع کیږي اکثر به تاسو په ټي وي زاغه طرف ته بالکل تلل نه غواړم ځکه زموږ ټاپک دی او نه زاغه ټاپک باندې ډسکشن کول غواړم. هغه شی میډم دی بالکل ټیک وای چې امپاور وومن صرف هغه د چې کم د کور نه ووته دا صرف خلکو ته ویلی کیږي او دا کانسیپټ اچولی کیږي د خلکو ذهن کې یا د جینکو د خزو زمونږ چې کوم ا کلچر ماتولو چکر کې ڈو یو ایگری ود دس اور ناٹ دے دا تپوس کی تاسو سره دیٹس اٹ. میں کیوں ایگری کروں گی اس چیز سے, یہ ایگری ہونے کی بات ہی نہیں ہے. گھر سے نکلنا میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ عورت امپاورڈ اسی صورت میں ہوتی ہے کہ جب وہ گھر خاندان اور کام ہر چیز کو لے کے چلے. سو دیٹ از the negated یعنی آپ وہ میرا جسم میری مرضی کو امپاورڈ عورت کا سمجھے کہ اگر پائے دوپٹہ اتار دیتی ہے عورت, اور میں اس طرف جانا نہیں چاہ رہا تھا. یہ سوچ اب ختم ہو جانی چاہیے میرا خیال. وہ بڑھ رہی ہے. ډسکشن کوو کنه دا سوچ ختمېدل پکار. یس خو ما خبره کوله چې میډم یو ډېر ښکلی وہ شعر و شاعری کی حد تک تو آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن ریئل لائف کچھ فلموں سے الگ ہے. فلموں میں جو سین دکھائی دیتے اس سے ریئل لائف الگ ہے. ابھی عثمان امین بھائی نے بات کی, پھر آپ نے اس کو کہ دیکھیں ایک عورت اگر باہر سے آتی ہے کام کر کے پھر گھر میں بھی گھریلو کام سر انجام دیتی ہے, لیکن ایسی عورتیں بہت کم ملتی ہیں جو باہر جا کے کام کرتی ہے نا, وہ گھر آ کے شور سے ہی کام کرواتی ہیں. آپ کس کی بات کر رہی ہیں؟ ابھی فصلوں کی کٹائی ہو رہی ہے, ابھی سیزن ہے فصلوں کی کٹائی کا. فلمونو کې ډرامو کې وی ډېر کم دی. ابھی فصلوں کی کٹائی کا سیزن چل رہا ہے, دیکھیں گے نا تو تمام عورتیں کٹائی کر رہی ہوں گی. مرد نہیں کر رہے, نہیں پنجاب میں بھی, کے پی میں بھی. اب یہ مت ہے نا عورتیں نہیں کرتی, لیکن کسی حد تک وہ بھی سپورٹ کر گھر میں سپورٹ دیتی ہے آپ کو. کلچرل کھیتوں میں نظر نہیں آئیں گی. دس از مائی میں نے بھی نہیں دیکھی ہے. ٹھیک, آپ لکھ بہت کم. میں وہ ریٹرن لے کے جاؤں اور ان مردوں کے پیچھے مجھے جانا پڑے گا کہ کن کی عورتیں آئی ہیں کھیتوں میں. تو آپ پھر اچھا, تو وہ بھی گھر جا کے. آپ کو میں ایک چیز بتاؤں, میرے ساتھ ایک بہت 2 خواتین تھی اور آپ لوگ ان کو جانتے بھی ہوں گے, نام لینا میں مناسب نہیں سمجھوں گی. ہمارا ایک ایونٹ تھا گورنر ہاؤس میں, تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنے ہسبینڈ کو لے کے آئیں گی. کہتی نہیں, وہ آئیں گے تو پھر میں کچھ نہیں بول سکوں گی, میں ادھر اسٹک بیٹھی رہوں گی. یعنی ایک جو اپنے میں یہ مانتی ہوں کہ ہماری عورت جو ہے نا تو باہر سب سے لڑ سکتی ہے, جب وہ شوہر کے ٹائم آتا ہے نا تو وہ ان کی زبان جو ہے تو وہ گنگ ہو جاتی ہے. وہ کہتی ہے نہیں, میں اس کے سامنے نہیں بول سکوں گی, یہ جو میں اتنا بڑھ بڑھ کے بولتی ہوں اگر وہ مجھے سن رہا ہوگا تو پھر میں نہیں بولوں. میڈم آپ کی بہت بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ ان کے نام ہمیں بتائیں تاکہ ہم ان سے کچھ سیکھ سکیں اور وہ ہماری بیویوں کو کچھ سکھا سکیں. ہیں جو کہ واقعی بڑے فورمز کے اوپر ہر کسی کا دار چا خپل یو پوینټ اف ویو په دې خبره خو زما چې دا کم فیمیل دمه ته نوم ضرورت نشته. زما زړه کې د لپاره نورم عزت زیات شو چې د خاون مخ ته دا غي یو ډیکورم دی, هغه ډیکورم چې کوم دی هغه نه اپ برد نشیت لې چې یار خاون ما په داسې خبرونه ویني یا هغه ته داسې ونه لګي چې یار دا خو ډېر کولاو یا غلط نشم. اور دوسری خاتون نے ایک بات کی, انہوں نے اسٹیج پر بیٹھنا تھا تو کہتی ہے کہ میں نے کہا آپ ان کو بلائیں گے, تو کہتی ہے کہ نہیں وہ صاحب جو ہے وہ نیچے بیٹھے ہوں گے, میں اسٹیج پر گورنر کے ساتھ میں نے نہیں ان کو بلانا, یا تو میں اسٹیج پر نہیں بیٹھوں گی, میں ان کو بلاؤں گی نہیں. تو یہ چیزیں آپ لوگ, ہمارا کلچر ہے, ہمارا کلچر ہے کہ ہم اپنے مرد سے تھوڑا سا پیچھے چلنا پسند کرتی ہیں, اور ہم پسند کرتی ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بازار میں بھی جائیں تو ہم ان کے پیچھے چلیں. ہم گاڑی چلاتے ہوئے ہماری کوشش ہوتی ہے ہمارا شوہر گاڑی چلائے, ہم سائڈ پر. یہ کوئی اتنی وہ نہیں ہے,
ان چیزوں کو بھی آپ لوگ ایڈمٹ کریں کہ ہاں جی دیکھیں، ہماری دا سے عورتیں چل دے، کرتی ہے. زبا- اب آپ اسمائل کر رہے ہیں تو میں ہمارے وہ جو بھاگے ہوتے ہیں نا اور ساتھ میں 2 بچے بھی اٹھائے ہوتے ہیں, وہ پرس بھی اٹھایا ہوتا ہے, تو اس کے بعد دیکھیں ابھی دا سے چل دی چې مونږه یو سمایل دیته مونږه په بزنس کې نش مارکیټ وایو یو ورکی غونته اگزامپل اوچت کو په ټولو باندې امپلیمنٹ کو دا سه ټول هم نه دي او ټول چې کم دی هغه خراب هم نه دي او ټول خم نه دي یو منځمه لاره ده. دیر از ا پرسنټیج فار ایوریثینګ. خبره صرف زما دا کوله چې دا کم د امپاورمنٹ خبرې مونږه کو کنه when we disturb the ecosystem چې کم ایکوسیستم دی چې کم انګل نه زه ورته ګورم زما انګل دا دی چې